70 صحابہ کرام ادھر اس کا مقبرہ ہے جو احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے. امیر حمزہ میں شہید ہوئے تو حضرت ہند نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا. اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی جس میں ہمارے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. جبل احد کے تیسرا دے کمرے میں مینشن کیا ہوا ہے اجوائے سکریے اور یہ دیکھیے اور ہر کسی کے گھر قیام بھی ہم جائیں گے غزوہ خندق کے مقام سے ہوتے ہوئے مسجد قباء کی طرف. کافی رش ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی نبی نہیں. ہم مدینہ کی پاک اور مقدس زیارات پر رواں ہیں. ہماری آج ہم جائیں گے مختلف زیارتوں میں مدینہ کی مختلف زیارت. تو یہ ہمارا بس ہے ایک بس جب اخیری کیا تروران جمرہ وان خرص کو بالکل بس صحیح ہوگا نا بل بس کے مولانا شتا ہے ہو ابھی کی وہ توائی تاغی تو بھی ہوئی چکا ہے. الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. گاڑی میں موجود تمام حجاج کرام کو میری طرف سے السلام علیکم. ہم مدینہ کی پاک اور مقدس زیارات پر رواں ہیں. ہماری زیارتوں کے دو مقصد ہیں دینی فائدہ اور دنیاوی فائدہ. دنیاوی فائدہ نہ نفع نہ نقصان, دینی فائدہ رسول مصطفیٰ کی زیارت کی ہوئی اس پر لازم شفاعت سلطان رسالت کی. یہ پاک اور مقدس شہر جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی شہر نہیں کر سکتا, اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی نبی نہیں کر سکتا. مدینہ کا پہلے نام یثرب تھا. یثرب کا مطلب دکھوں والا شہر, تکلیفوں والا شہر, بیماریوں والا شہر. یہاں کے لوگوں کو اتنی بیماریاں تھیں کہ ان کے جسم گلے ہوئے تھے. ڈر کے مارے کوئی یثرب کی وادی میں داخل نہیں ہوتا تھا. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس شہر میں آئے, یہ شہر مدینہ سے مدینہ طیبہ ہو گیا, مدینہ منورہ ہو گیا, خوشیوں والا شہر, نوروں والا شہر, برکتوں والا شہر ہو گیا. ایک وقت تھا کہ جب لوگ یثرب کی وادی کے پاس سے گزرنے سے ڈرتے تھے. اب ایک وقت ہے کہ لوگ مدینہ المنورہ آنے کو ترستے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس کے دل میں یہاں پر آنے کی خواہش اور تمنا ہے اللہ ان کی تمنا کو پورا فرمائے. انشاءاللہ ہماری پہلی اور شان والی زیارت ریاض الجنہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہاں پر سجدہ عطا کیا اس نے جنت کے فرض پر سجدہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو وہاں پر سجدہ کرنے کی سعادت ہے, کیونکہ جو شخص ایک بار جنت کی وادی, جنت کی کنارے میں داخل ہو جائے گا پھر اسے جنت سے نہیں نکالا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی جنت کے ٹکڑے سے نوازا ہے. جب ہم جنت کی وادی, جنت کی کناری میں داخل ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ جنت سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر آپ کو پرمٹ ملے. تو ریاض الجنہ میں 7 ستونیں ہیں, کوشش کریں کہ ہر ستون میں 2 رکعت نفل ادا کریں. انشاءاللہ ہماری پہلی اور شان والی زیارت ہے مسجد قبلتین. قبلتین دو قبلوں والی مسجد جہاں پر مسلمانوں کے قبلے کا رخ تبدیل کیا گیا تھا. مسلمان پہلے بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہودی طعنہ دیتے تھے کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی قبلہ نہیں ہے, یہ ہمارے بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا اپنا قبلہ ہونا چاہیے جو بیت اللہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صحابہ کرام کی عیادت کے لیے آئے تھے. یہاں پر بنو سلمہ کا قبیلہ آباد تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھی تھی. آج صحابہ کرام کی عیادت کر کے واپس جانے لگے. نماز کا وقت ہو گیا. نماز 4 رکعت والی تھی, ظہر تھی یا عصر تھی یہ خدا جانے. 2 رکعت نماز ختم ہوئی. تیسری رکعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دل ہی دل میں یہ خواہش کر رہے تھے کہ اگر اللہ مجھے اجازت دے تو میں اپنا رخ مبارک بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لوں۔ آپ وسلم نمازی کی حالت میں اپنا رخ مبارک کبھی آسمان پر کرتے تو کبھی زمین پر کرتے، کبھی آسمان پر کرتے تو کبھی زمین پر کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ کا ایسا کرنا مجھے بہت پسند آیا، آپ اپنا رخ مبارک بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کی حالت میں اپنا رخ مبارک بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ مبارک بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، جنہیں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہاں پر پہنچیں گے، وہاں پر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کریں گے، مسجد قبلتین جہاں پر مسلمانوں کے قبلے کا رخ تبدیل کیا گیا تھا۔ ایسے مسجد کی توسیع ہو چکی ہے تو کوشش کریں گے جس گیٹ کا راستہ آپ لوگوں کو بتائیں وہ گیٹ کا راستہ یاد رکھ لیں، اسی گیٹ سے اوپر جانا ہے، اور اسی گیٹ سے ہی 1 نمبر گیٹ سے انشاءاللہ اوپر جائیں گے، اور 2 نمبر گیٹ سے انشاءاللہ ہم نیچے اتریں گے۔ اور جتنا وقت بھی آپ اس مقدس سرزمین پر ہیں تو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک میں اتنی طاقت، اتنی فضیلت ہے کہ اگر کسی شخص کو پتہ لگ جائے تو وہ سجدے سے نہ اٹھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا اماں ہوا کے ساتھ نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اماں ہوا کو حق مہر دیں، تو آپ سوچ میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہی کی نسل میں سے آخری نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان پر درود پاک پڑھ لیے، آپ کا حق مہر ہے۔ تو اس وقت کیا دیا گیا درود پاک میں؟ حق مہر میں درود پاک دیا گیا۔ ہمارے یہاں گھنٹیاں لکھواتے ہیں، پل کا پتہ نہیں کہ اگلے پل پر کیا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ مخلوق بنائی تھی تو فرشتوں سے پہلے ہی جوڑے آسمانوں پر بنوا لی تھے، کب کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کب کس کو بیماری لگنی ہے، کب کس کو شفا ملنی ہے، راز اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے۔ آپ کے برے وقت اور موت کو ایک ہی چیز ٹال سکتی ہے، وہ ہے اپنے ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ اور خیرات۔ اپنے ہاتھ سے گندم دیا ہوا، اپنے ہاتھ سے دیا ہوا گندم کا ایک دانہ بھی صدقے میں آپ کے کام آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ مسجد قبلتین پہنچے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس 20 منٹ ٹائم ہوگا، 20 سے 25 منٹ تو ٹائم کی پابندی کریں گے تاکہ زیارتیں بھی مکمل ہو جائے اور ظہر کی نماز ہم حرم میں جا کر ادا کر سکیں۔ اب ہم گاڑی سے اتر گئے ہیں اور یہ ذو قبلتین مسجد آگے ہیں، آپ لوگوں کو پھر دکھاتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، یہ ہے مسجد قبلتین۔ یہ اب ہم اندر جائیں گے تو پھر ابھی 8 بجے 8، اسی کے ساتھ یہ ایریا بھی ہے، کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں، اور یہ
واقعی یہ بھی بہت خوبصورت مسجد ہے، اور اوپر چڑھیں گے. یہ ایک اندر جانے کا، ایک باہر آنے کا راستہ ہے. یہ گائیڈ بھی ہمیں بتائیں گے، گائیڈ. اور یہ وہ مسجد ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے ڈائریکٹ قبلے کی طرف نماز پڑھا تھا. اور جو صحابہ کرام اس کے پیچھے طرف مڑے اسی کی طرف، تو اس پر جنت کی بشارت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت بھی دی تھی. خواتین کا راستہ الگ ہے. اب حاجی لیڈیز ادھر نفل پڑھے، لیڈیز ادھر پڑھ لیں، اور یہ 2 نمبر سے نیچے اترنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے نفل پڑھ کے واپسی چھت پہ آؤ گے، 2 نمبر سے نیچے اترنا ہے. چلتے جاؤ مسجد نیچے جاؤ، واپسی چھت پر آنا ہے سب نے. تو آپ ایک بار سیڑھیوں میں اوپر آئیں گے اور پھر میرے خیال سے نیچے جائیں گے. مسجد نیچے ہے، اور ادھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے. تو یہ خواتین کے لیے یہ جگہ خواتین کے لیے ہے نماز پڑھنے کے لیے. اور بہت خوبصورت میناریں ہیں. اور کافی رش ہے. چپل رکھنے کے لیے یہ جگہ بھی ہے. تو 141. رش تو کافی زیادہ ہے. یہ بوتل وغیرہ بھی پانی کے، سانا ریموٹ اسسٹنٹ. یہ سارا مسجد آپ لوگ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے خوبصورت ڈیزائن بھی ہے اس کی ممبر ہے.
ادھر اسی طرح ایک قاری بھی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ تجوید ٹھیک کرنے کے لیے ادھر بیٹھا ہوتا ہے. تو جو لوگ آتے ہیں ان سے پھر صورت فاتحہ وغیرہ وہ اس کا ٹھیک کرواتے ہیں. تو آپ بھی ادھر جب آیا کرے تو ضرور ادھر صورت فاتحہ اس کو سنائے کہ آپ کی صورت فاتحہ یا نماز میں تو کوئی بڑی غلطی تو نہیں ہے. پانی پینے کی جگہ بھی ہے, پانی بھی مل جاتی ہے, اور یہ نیچے چمن وغیرہ. مسجد قباء کی طرف جائیں گے اور کوشش کریں کہ ایسے زیارات یاد رکھیں, کیونکہ جب آپ واپس اپنے ملک میں جائیں گے تو آپ سے آپ کے عزیز و اقارب محلے والے پوچھیں گے کہ آپ مدینہ میں 6 سے 7 دن لگا کر آئے, کس کس مقامات کی زیارت کی. تو کوشش کریں کہ زیارات یاد رکھیں. انشاءاللہ بھی ہم جائیں گے غزوہ خندق کے مقام سے ہوتے ہوئے مسجد قباء کی طرف. غزوہ خندق, غزوہ احزاب, میدان فتح, 7 مساجد ایک ہی جگہ کے نام ہے جہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی جو مسلمان نے فتح حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آندھی, طوفان, بارشیں, کفار کے خیمے اکھڑ گئے, کفار کی گھوڑوں کی رسیاں ٹوٹ گئی, نہ جانے کہاں چلی گئی. تمام صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور اپنا اپنا مشورہ دیتے کہ جنگ کیسے لڑی جائے. تمام صحابہ کرام نے اپنا اپنا مشورہ دیا. حضرت سلمان فارسی, فارس یعنی ایران کے رہنے والے تھے, انہوں نے اپنا مشورہ دیا کہ ہمارے ایران میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو خندق کھود کر لڑی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ پسند آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی تیاری کا حکم دیا. تمام صحابہ کرام نے خندق کھودی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حصے کی خندق کھودی. خندق کھودتے کھودتے ایسے دن بھی آئے کہ صحابہ کرام بھوکے پیاسے پیٹ پر پتھر باندھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ خندق کھودتے کھودتے بھوک کا یہ عالم ہے کہ ہم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو آپ نے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے. یہ سارا قصہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے. بھاگے دوڑے گھر گئے, اپنی بیوی سے فرمایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے, 2 سے 2.5 کلو جو کا آٹا ہے. آپ نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ آپ کھانے کی تیاری کریں, میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آج کا کھانا آپ ہمارے گھر پر تشریف لیں اور نوش فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں, چند صحابہ کرام کے نہیں, اہل خندق میں یہ اعلان کیا کہ آج کا کھانا حضرت جابر کے گھر پر ہوگا. ایک طرف 1000 سے 1500 صحابہ کرام پر مشتمل لشکر اور دوسری طرف 2 سے 2.5 کلو جو کا آٹا اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر تشریف لے کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر, جو کھانا بنا ہے یہ بھی لے آؤ, جو روٹیوں کے پیڑے بنے ہیں یہ بھی لے آؤ, میں اپنے ہاتھ مبارکہ سے کھانا تقسیم کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارکہ سے یہ کھانا تقسیم کیا. تمام صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. محلے میں تقسیم کیا گیا. حضرت جابر نے سوچا کہ تمام صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا, محلے میں تقسیم ہو گیا, میں دیکھوں تو صحیح یہ کھانا بچا کتنا ہے. جب ہانڈیے کا ڈھکنا اٹھایا, کھانا جتنا بنا تھا ویسے کا ویسے موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر, تم یہ کھانا نہ دیکھتے تو یہ کھانا تا قیامت تک چلتا رہتا, میرا ہر خون پہ اس سے پیدا ہو جاتا رہتا. خندق کے مقام پر یہ معجزہ پیش آیا تھا اور خندق کھودتے کھودتے ایک ایسا پتھر بھی آیا تھا جو کسی صحابہ کرام سے نہ ٹوٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 ضربیں لگائیں تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا. پہلی ضرب لگائی تو شام میں فتح کی خوشخبری ملی, دوسری ضرب لگائی تو ایران میں فتح کی خوشخبری ملی, اور تیسری ضرب لگائی تو یمن میں فتح کی خوشخبری ملی اور پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ سامنے غزوہ خندق کا مقام ہے. یہ گائیڈ لوگ بول دیتے ہیں کہ تاریخی مساجد ہیں, ایسا تاریخی مسجد اس میں کوئی نہیں ہے. جنگ سے پہلے صحابہ کرام کے خیمے تھے جنہیں حضرت امیر معاویہ کے دور میں مساجد میں تبدیل کر دیا گیا. بالکل یہ سامنے دیکھیں گے, یہاں پر پچھلے 1.5 سال سے کام چل رہا ہے. اس طرح مسجد قبلتین کی توسیع ہوئی ہے, اسی طرح غزوہ خندق کی توسیع کر رہے ہیں. 1.5 سال سے ادھر کام چل رہا ہے. گاڑی مڑے گی تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر 7 مساجد کی نشاندہی کرواؤں گا. اور سامنے جو پہاڑ نظر آ رہی ہے سارا جبل سیلا کا پہاڑ ہے, تاریخی پہاڑ ہے جہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی.
یہ بالکل سامنے دیکھیں گے، یہ ابھی گاڑی مڑیں گی، الٹے ہاتھ پر دیکھیں گے آپ کو یلو کلر کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی نظر آئے گی، مسجد فتح، جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے لیے دعا مانگی ہے۔ پردے سارے اکٹھے کر لیں، ایسے پردے سارے اکٹھے کر لیں۔ یہ دیکھیں آپ اپنے الٹے ہاتھ پہ اونچائی پر سب سے اونچی مسجد، جس سامنے مسجد فتح، یہ گاڑی بھی رکتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مسجد فتح، ساتھ ہی ایک بلیک پتھری مسجد جس کی چھت وائٹ ہے، مسجد سلمان فارسی، 2 بچے شہید کر گئے عمر، اس کے آگے مسجد علی اور ساتھ حضرت فاطمہ تو زرتوں کے خیمے کا نشان۔ یہ دوبارہ دیکھیں آئی صاحب، سارے مڑ کے پیچھے دیکھیں، سب سے اونچائی پر جو ایک یلو کلر کی مسجد نظر آئی صاحب حاجیوں کو، مسجد فتح، جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے لیے دعا مانگی۔ ساتھ یہ کھجوروں کے سینٹر میں بلیک کلر کی مسجد ہے جس کی چھت وائٹ ہوئی ہے، مسجد سلمان فارسی، 2 مسجدیں شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے، مسجد ابوبکر صدیق، مسجد عثمان غنی، سینٹر میں جس کے اوپر کچھ مزدور کام کر رہی ہے یہ مسجد عمر، اور اس کی اونچائی پر مسجد علی اور ساتھ حضرت فاطمہ تو زہرا کے خیمے کا نشان۔ اور روڈ کے اس سائڈ پر خندق کھودی گئی تھی جسے حضرت امیر معاویہ کے دور میں بند کر دیا گیا۔ یہ تاریخی مسجد نہیں ہے، یہ جنگ سے پہلے صحابہ کرام کے خیمے تھے جنہیں حضرت امیر معاویہ کے دور میں مساجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ روڈ کے اس سائڈ پر خندق کھودی گئی تھی جسے حضرت گیٹ سے 21 نمبر گیٹ سے آپ اندر داخل ہوں گے، پہلی صف اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو 3 کنووں کے نشان نظر آئیں گے جن کے نام تھے باغ بیرا۔ حضرت طلحہ کے باغ بھی تھے اور کنویں بھی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں حضرت طلحہ سے فرمایا کہ تمہیں جو سب سے عزیز چیز اس کو صدقہ دے دو، تو یہ باغ اور کنویں صدقے میں دے دیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں فرمایا گیا کہ جا کر چیک کرو ان کنووں کا پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو جا کر چیک کیا گیا، پانی روضہ رسول کے نیچے سے آ رہا تھا۔ آج بھی اگر وہ کنویں کھول دیے جائے تو پورا مدینہ پانی پی سکتا ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے جانے لگے تو اس وقت ہم پر کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 50 نمازیں فرض تھیں۔ جب واپس آنے لگے تو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکیں گی۔ تو آپ 9 بار اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے کے گئے اور ہر چکر پر ہماری 5 نمازیں معاف ہوئی، اور جب 5 نمازیں بچیں تو پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی یہ امت 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکیں گی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے حیات ہے، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ 5 نمازوں کا تحفہ ہمیں معراج پر ملا۔ ایک اور تحفہ بھی ہمیں معراج پر ملا تھا، وہ کون سا تھا؟ سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، یہ بھی ہمیں معراج پر تحفے میں ملی۔ اور آپ سے جب معراج پر تشریف لے کے جانے لگے تو آپ کے لیے ایک سواری کا انتخاب کیا گیا جس کا نام تھا براق، جسے آج تک نہ کسی نے دیکھا تھا، جس کی نظر جہاں پڑتی تھی وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اور معراج سے اوپر بھی ایک جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے کے گئے، اس کا کیا نام تھا؟ سدرۃ المنتہا۔ آپ نے اپنی سواری براق سے کہا کہ میرے ساتھ مجھے اوپر لے چلو، تو اس نے کہا کہ میری حد یہاں تک ہے، میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے اوپر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اکیلے ملاقات کر کے، یہ ہمارے نبی کی شان تھی۔ انشاءاللہ مسجد قبلہ مسجد قباء پہنچے والے ہیں۔ مسجد قباء دین اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء، جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی، جہاں پہ 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھنے سے قبول و مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے گھر قیام کریں، آپ ہمارے گھر قیام کریں۔ آپ مدینہ کے لوگوں کو ناراض بھی نہیں کر سکتے تھے اور ہر کسی کے گھر قیام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ناقہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے، جہاں پر وہ قیام کرے گی میں بھی وہیں پر قیام کروں گا۔ حضرت ایوب انصاری گھر میں بیٹھے رو رہے تھے، میں تو غریب ہوں، میرے گھر کون قیام کرے گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی نے حضرت ایوب انصاری نے گھر قیام کیا، آپ نے بھی وہیں پر قیام کیا۔ چند دن بعد وہی نازل ہوئی کہ ایک مسجد بنائی جائے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء بنائی گئی۔ صحابہ کرام نے گانا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کی بنیاد رکھی۔ جب اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مایوس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال دولت کے پیچھے مایوس ہو، گھر بار کے پیچھے مایوس ہو، بیوی بچوں کے پیچھے مایوس ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں جو صحابہ کرام مکے میں رہتے ہیں وہ تو صفا مروہ کریں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، صحیح کریں گے، وہ نیکیوں میں ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ ہم مدینہ والے نیکیوں میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں کہ ہم جا کے عمرہ کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میرا امتی گھر سے وضو بنا کر میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کرے گا، اسے عمرے کا قبول و مقبول ثواب ملے گا۔ کون سا عمرہ؟
قبول و مقبول عمرہ. مکے میں بھی آپ جائیں گے عمرہ کریں گے, کوئی کسی کو گارنٹی نہیں دیتا کہ میرا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. یہاں پر گارنٹی آقا دو جہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی کہ جو بھی میرا امتی میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرے گا, اسے عمرے کا قبول و مقبول ثواب ملے گا. میری بات سارے حاجیوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ مسجد قباء پہنچنے والے وہاں پر جا کے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے اور 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنے ہیں. اور جتنا وقت بھی آپ اس مقدس سرزمین پر ہیں, کوشش کریں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 309 310 نمبر گیٹ سے پیدل کا ٹریک بنا ہوا جو مسجد قباء جاتا ہے اور مسجد قباء سے واپسی مسجد نبوی ہوتا ہے. تو پاکستان جا کے تو دنیا کے کام ہی کرنے ہیں ہم نے, تو ہم یہاں پر مہمان بن کر آئے ہیں, تو ہم اپنی عبادات زیادہ وقت حرم میں گزاریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اس سفر پر مبارک سفر پر آنا, یہ حج کی سعادتیں حاصل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار حج کی سعادت سے نوازے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج اکبر کی سعادت سے نوازے. یہ کالے پتھر الحوار یہ وہ جگہ ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے تو نجار کی بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش طریقے سے استقبال کیا, تالیاں بجائیں, دبیاں بجائیں, طالع البدر علینا. یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا. اور یہ مسجد یہاں پر مسجد عتبان بن مالک کی مسجد ہے. یہ ابھی مسجد نکلی ہے یہاں پر کیونکہ وہ صحابہ کرام مدینہ تھے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا, آپ میرے گھر تشریف لیں اور میری جگہ کی کوئی جگہ نماز پڑھا دیں تاکہ میں اس جگہ کا تعین کر سکوں اور وہاں پر نماز پڑھ سکوں. تو یہ مسجد یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی آئے تھے تو یہاں پر نماز پڑھی تھی, تو اس کے بعد حضرت عتبان بن مالک یہاں پر نماز پڑھ کر کیا کرتے تھے. تو یہ جگہ 309 اور 310 نمبر گیٹ جب پیدل آپ آئیں گے تو یہ بھی آپ کو ملے گی, اور مسجد جمعہ بھی آپ لوگوں کو ملے گی. نماز کے اوقات میں کھلتی ہیں. تو یہاں 309 اور 310 نمبر گیٹ سے قباء مارکیٹ ہے, یہ پوری مارکیٹ بھی ہے, اور وہاں سے ہائر سے پیسے لیتے ہیں جو سیدھا یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے واپسی جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ مسجد قباء سے بھی آیا کریں. یہ ساری کیڑی مسجد یہ تو اندر ہے, ہاں بس کٹ کر لینے کے وہ کاٹ کے راش ہوتا سامنے روڈ دیکھتے ادھر بھی اپنے دونوں راستے لگتے ہیں. اچھا صاحب ہم مسجد قباء پہنچنے والے ہیں, تو کوشش کرنی ہے کہ 9 نمبر 7 اور 8 نمبر جو گیٹ ہے نا 7 اور 8 یہ ہے لیڈیز کا گیٹ. کیڑے پاسے صحیح لاؤ گے, گڈیاں نال رکھتی ہیں نا, انہوں نے اکٹھے جانے آگے. 7 اور 8 نمبر جو گیٹ ہے وہ لیڈیز کا ہے, اور ساتھ ہی گیرلیوں میں مردوں کا گیٹ ہے. 7 اور 8 نمبر گیٹ لیڈیز کا ہے, ساتھ ہی گیرلی میں مردوں کا گیٹ ہے. یہ ایسا لیڈیز اپنا گیٹ نمبر یاد رکھیں گی کہ جس گیٹ سے اندر جانا ہے اسی گیٹ سے ہی باہر نکلنا ہے. 7 اور 8 نمبر گیٹ لیڈیز کا ہے زنانہ کا, اور مردوں کا جو گیٹ ہے وہ ہے گیرلی کے ساتھ مردوں کا گیٹ ہے. یہاں پر گائیڈ لوگ لے جاتے ہیں, اتارتے ہیں اور اس چیز کی تاریخ بنا دیتے ہیں. بھائی صاحب ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں, سارے سمجھدار ہیں کہ 1400 سال پرانی باتیں. کتنی 1400 سال پرانی باتیں. میں مانتا ہوں کہ کھجوروں کی عمر سب سے زیادہ ہے, لیکن 1400 سال کسی بھی درخت کی عمر نہیں ہوتی. اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارکہ سے کھجور کی گٹھیاں لگائی تھی, اس جگہ پر سعودی گورنمنٹ نے مدرسہ بنا دیا, ایریا وہ موجود ہے. جاتے اس ایریا کی نشاندہی کرواؤں گا. جس باغ میں جا رہی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا باغ ہے, کسی حاجی کو کھجور پسند آتی ہے تو لے سکتے ہیں, کسی کو نہیں پسند آتی تو چیک کر کے واپسی آ سکتا ہے. ایسے پیسے لگاتے ہیں, جو اس چیز پر لگاتے ہیں پہلے اس چیز کو دیکھیں, کھولیں, کھائیں, کھانے کے قابل نہیں, ورنہ نالے پورا مدینہ کھجوروں سے بھرا پڑا ہے. کھجوروں میں سب سے جو افضل کھجور ہے وہ ہے اجوا. اجوا جنت سے ہے, پھر اس کی گٹھلی بھی جنت سے ہے. اجوا کے 7 دانے کوئی نہار منہ کھا لے اس پر جادو ٹونا اثر نہیں کرتا اور زہریلی چیز اثر نہیں کرتی. اور اجوا کے 7 دانے 7 دن اگر آپ لگاتار نہار منہ کھا لیں تو آپ پر کبھی جادو ٹونا اور زہریلی چیز اثر نہیں کرے گی. اسی طرح ایک اور کھجور ہے امبر, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناشتے میں نوش فرماتے تھے. آپ کے جسم میں وٹامن کی کمی یا بخار ہے تو 2 دانے نیم گرم دودھ کے ساتھ امبر کے لے لیں تو آپ کی جسم کی وٹامن پوری کرتا ہے. اسی طرح ایک اور کھجور ہے کلمی اور چگئی, جو جاجے کر آپ یہاں سے بانٹنے کے لے کے جاتے ہیں. ایک اور کھجور ہے برنی مدینہ, یہ بھی برنی مدینہ برکت والی کھجور ہے, اور یہ مدینہ کی سب سے سستی کھجور ہے جو 100 ریال کی 14 کلو یا 15 کلو مل جاتی ہے. باقی تفصیل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ابھی گاڑی تھوڑی سی آگے ہوگی تو الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے آپ لوگوں کو خالی پلاٹ نظر آئے گا. یہ وہ خاک شفا کا میدان ہے جس سے وادی بتان بھی کہتے ہیں اور خاک شفا کا میدان بھی کہتے ہیں. الٹے ہاتھ پہ دیکھیں
یہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو 2 نہریں دکھاؤں گا. یہ اس نہر میں ملتی تھی وادی تھی, یہ وادی بطان. یہ الٹے ہاتھ میں دیکھیں, یہ خالی پلاٹ جو نظر آ رہا ہے, یہ سارا خاک شفا کا میدان ہوا کرتا تھا. شکلی کھجور ہے, یہ مدینہ کی سستی کھجور ہے جو 100 ریال کی 13 کلو یا 14 کلو مل جاتی ہے. انشاءاللہ باغ میں جرے کسی حاجی کو پسند آئے گی تو وہاں سے لے سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم غزوہ احد کے جائیں گے, وہاں پر انشاءاللہ سلام بھی پیش کریں گے, فاتحہ بھی پڑھیں گے اور دعا بھی مانگیں گے. احد کی روانہ ہوں گے, وہاں پر بھی جا کے سلام پیش کریں گے, فاتحہ پڑھیں گے. عبد الرحمن بن عوف کا. ہاں جی بھائی, وہ سامنے تختی بھی لگی. اچھا اچھا ٹھیک. عبد الرحمن بن عوف کا باغ. تاریخ لکھا ہے لیکن پھر آپ کو بتاؤں گا. اور ابھی ہم اندر جاتے ہیں. یہ عبد الرحمن بن عوف کا باغ ہے کھجوروں کا. اندر جاتے تو تاریخ تو ادھر لکھا ہے لیکن پھر کسی اور ٹائم آپ لوگ کو میں بتاؤں گا. یہ کھجور ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ کو دکھاتا ہوں قریب سے. یہ دیکھیے, یہ کھجور ہے. یہ آپ لوگ ایسے نظر آ رہا ہوگا جس طرح انگور ہے. یہ اجوا ہے, اجوا, اور سائز بھی بڑا لگ رہا ہے. یہ بہت بڑا باغ ہے اور ادھر سے لوگ لے بھی تھے ہیں اندر. بہت بڑی شاپ ہے. اور یہ اس کے مناظر ہے کچھ. سائز میں تھوڑا چھوٹے ہیں. اجوا ہے اسی باغ کے اندر. ادھر اس کے نام بھی منشن کیا ہوا ہے, اجوا, سکریے اور رابیہ, امبر, صفاوی, برنی, شوفل, سگئی, مبروم اور میٹ جول ہے یا کیا ہے, میٹ جول. یہ تقریباً 2 4 6 8 10 قسم کی کھجور میرے خیال سے ادھر سے مل جاتے. یہ نام یہ لکھا ہوا ہے. اور اب اندر جاتے آپ لوگ کو میں اندر کی وزٹ کرواتا ہوں اس کی. یہ بہت رش بھی ہے, بہت بڑا ہے. تو ادھر یہ ابھی ادھر آپ پیسے وغیرہ داخل کریں گے. اور یہ ادھر بہت ہی زیادہ رش ہے. تیسرا لے کم پڑیں گے. یہ والی یہ آپ کو یہ 16 کلو دیں گے. 50 کا لے لو 7 یا شکریہ. 20 کا کلا 100 ریال میں 6 کلو بھائی.
یہ برنی مدینہ یہ ہے. یہ سائز آپ لوگ چیک کر، یہ کتنا بڑا سائز میں ہے. اجوا اور امبرون. یہ امبر ہے. یہ بچوں کے کھلونے بھی مل جاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کی تصویر رش بہت زیادہ ہے اور بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا ادھر، اور شو بھی بہت زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے بس اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو یہ عبد الرحمن بن غوف کے نام سے ہی یہ باغ. اور یہ کھجور بھی آپ لوگ کو دکھائے، تقریباً 10 قسم کی کھجور ادھر لکھا ہے کہ یہ مل جاتے ہیں. ادھر یہ بھی دیا ہے، اس کی جو تاریخ ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے. جنت سے ہے تو اس کی گٹھلی بھی جنت سے ہے. جب ساتھ میں بے وقاص کو دل کی تکلیف ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارکہ سے اجوا گٹھلی کا پاؤڈر بنا کر دیا. اجوا گٹھلی جو ہے جنت سے ہے. ہم یہاں سے لے جاتے ہیں، اجوا کھا لیتے ہیں، اجوا گٹھلی پھینک دیتے ہیں. اجوا گٹھلی کا پاؤڈر بنا لیں، پیسٹ بنائیں، تل کی لگے ہوتا ہے. چھوٹوں کے لیے، بڑوں بچوں کے لیے، سب کے لیے مفید ہے. اور اس کے بعد مدینہ کے تحفوں میں سرما الاسمد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں لگاتے تھے اور بے حد پسند کرتے تھے. سرما الاسمد کون سا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی سے اس پہاڑ کو جلایا، جس کا سرما الاسمد آپ وسلم اپنی آنکھوں میں لگاتے تھے. سرما الاسمد آنکھوں میں، سرما کوئی بھی ہو جو آپ کے گھر میں بھی پڑا ہے، رات کو آنکھوں میں لگائے، سنت ہے. سرما الاسمد آنکھوں کی بینائی کو بھی تیز کرتا ہے، آنکھوں کی پلکیں بھی اگاتا ہے. اس کے بعد بدر کے مقام کا تحفہ قدرتی روگ نبی لسان طب نبی میں 70 متعدد بیماریوں کی شفا ہے، خاص طور پر شوگر، بلڈ پریشر، یرقان، بے اولادی اور جوڑوں کے درد کے لیے استعمال ہوتا ہے. بدر کے مقام پر جب صحابہ کرام کو زخم کی تکلیف تھی تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی کی تلوار تھی، آپ نے اس پودے پر ماری، اس کے اندر سے قطروں کی صورت میں نکلا جو قطروں کی صورت میں نکلتا ہے اور قطروں کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. سعودی لوگ اسے پانی کی طرح استعمال کرتے ہیں، ہمیں قطروں میں استعمال کرنا پڑتا ہے. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں 2 سے 3 قطرے ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جوڑوں کے درد کے زیتون کے تیل میں 6 سے 7 قطرے ڈال کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. صرف بدر کے مقام پر پایا جاتا ہے. بدر کے مقام پر خشک پہاڑ ہے جس کے اوپر جڑی بوٹی اگتی ہے، جس کے اندر سے قطروں کی صورت میں نکلتا ہے، جو قطروں میں نکلتا ہے اور قطروں میں استعمال ہوتا ہے. یہ 2 تحفے گاڑی میں موجود ہوتے ہیں، اگر کسی بھائی کو چاہیے تو بھائی آ رہا ہے وہ لے سکتا ہے. سرما الاسمد یہ عام سرما نہیں ہے، یہ ایک ہی شخص تیار کرتا ہے. جو سب گائیڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں،
जो हम गाड़ियों में सेल करते हैं। अगर किसी भाई को चाहिए तो वो ले सकते हैं। सुरमा लस्मत 5 रियाल का एक है, 10 रियाल की 3 है, और रोगन बिलिसान 20 रियाल का एक है, 50 रियाल की 3 शीशी हैं, और बड़ी शीशी मौजूद है। अगर किसी को चाहिए तो वही मिल जाएगी, वो 80 रियाल की है। भाई आ रहा है, अगर किसी को चाहिए तो ले लीजिए। 70 सहाबा कराम इस जंग में शहीद हो गए। इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई जिसमें हमारे 70 सहाबा कराम शहीद हो गए। जबले ओहद के दामन में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जबले रुमाद, जिसे हम तीर अंदाजों का टीला भी कहते हैं, जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 तीर अंदाज तैनात किए और हुक्म दिया कि चाहे हम जंग जीत जाए चाहे हार जाए, आपने इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना। क्योंकि जंग के 2 दौर थे। पहला दौर फतह का लिया गया जिसमें हमारे 2 सहाबा कराम शहीद हुए, दूसरे दौर में हमारे 68 सहाबा कराम शहीद हुए। जब पहला दौर फतह का लिया गया तो सहाबा कराम माले गनीमत इकट्ठा करने नीचे उतरे तो पीछे से हजरत खालिद बिन वलीद ने हमला किया और जंग में हमारे सहाबा कराम को शहीद कर दिया। जो हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए और हजरत फातिमा तो ज़हरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जख्मी हालत में इस पहाड़ पर ले जाया गया तो इस पहाड़ ने अपना सीना खोल दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर अपना सर मुबारक रखा वो पत्थर भी मोम बन गया था। इस जंग में जब शोहदा शहीद हुए तो आप उन्हें लेकर जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे थे तो ये जबले ओहद का पहाड़ पीछे पीछे चलने लगा और रोने लगा कि मेरे शोहदा, मेरे हमजा को लेकर कहां जा रहे हो, इन्हें मेरे दामन में दफना दो ताकि मैं ता क़यामत तक इनकी ज़ियारत करता रहूं। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा जान हजरत सैयदना अमीर हमजा भी शहीद हुए। जब हजरत सैयदना अमीर हमजा शहीद हुए तो हजरत हिंद ने हजरत सैयदना अमीर हमजा का कलेजा चबाया, जो निकल न सकी, बाद में मुसलमान हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदा मेरे सामने मत आई करो, जब तुम मेरे सामने आती हो मुझे अपने चाचा जान की याद आ जाती है। इस जंग में जब सैयदना अमीर हमजा में शहीद हुए तो आपके जिस्म के टुकड़े किए गए, हाथ की उंगलियां, कान, नाक, पांव तक काट दिए गए। आप सल्लम अपने प्यारे चचा जान पर बैठकर इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और अपना रुख मुबारक आसमान की तरफ करके फरमाया कि अल्लाह तू अब तो मेरी रजा से राजी हो जा, मैंने तो सब कुछ आप पर कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे प्यारे हबीब आप रोए मत, हमने आपके चचा जान का नाम अर्श पर शोहदा के सरदारों में लिख दिया है। ये वो जगह है, ये वो मकाम है कि जो शख्स भी एक बार यहाँ पर उतरता है, गुजरता है, सलाम पेश करता है, शोहदा उनको क़यामत तक सलाम पेश करते रहते हैं। इस जंग में 3 जर्नैल थे जो ये जंग लड़ी और शहीद हो गए। हजरत सैयदना अमीर हमजा, हजरत मुसअब बिन उमैर और हजरत अब्दुल्ला बिन जैश, 3 जर्नैल थे जो ये जंग लड़ी और शहीद हो गए। और इस जंग में हजरत हंज़ला ने भी शिरकत की थी। हजरत हंज़ला की शादी की पहली रात थी और जो सुबह जहाद का ऐलान हो गया और हजरत हंज़ला ने जहाद में शिरकत की और इस जंग में शहीद हो गए। तो सबकी लाश मुबारक मिल गई, लेकिन हजरत हंज़ला की लाश मुबारक नहीं मिल रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि हजरत हंज़ला नहीं मिल रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख मुबारक आसमान की तरफ करके फरमाया और रुख हल्का सा मुस्कुराए। सहाबा किराम ने फरमाया कि आप किस लिए मुस्कुराए? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत हंज़ला को अर्श पर मलाइका गुस्ल दे रहे हैं। ये वो सहाबा किराम थे जिन्हें अर्श पर मलाइका ने गुस्ल दिया। इंशाल्लाह यहाँ पर पहुंचेंगे 70 सहाबा किराम बराम फरमाए हैं, सलाम भी पेश करेंगे, फातिहा भी पढ़ेंगे और दुआ भी मांगेंगे। हम आते हैं शायद सोचते हैं ये पत्थर पड़े हैं और बस सलाम की और चले गए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी अपने दिल की बात मनवानी होती थी तो अपने चचा के मज़ार पर आया करते थे। बुध वाला दिन फजीलत में बताया जाता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के मज़ार पर आया करते थे। आप सच्चे दिल से यहाँ पर सलाम पेश करें, फातिहा पढ़ें, दुआ मांगे और सीधा रोज़ा रसूल पे जाकर सलाम पेश करें तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। ये वो मक्का मदीना का शहर है भाई साहब। अगर मिलना यहाँ से नहीं तो फिर मिलना आपको पूरी दुनिया से नहीं है। यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पर मांगे, जितना हो सकता है यहाँ पर मांगे। अल्लाह यहाँ से कभी किसी को खाली नहीं भेजता। और जब यहाँ पर आते हैं हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं, हम हज करेंगे, हम उम्रे करेंगे, पता नहीं अल्लाह कबूल करता है या नहीं करता। तो भाई साहब ऐसी कोई बात ही नहीं होती। जब आप अपने मुल्क से निकलते हैं तो आपकी कबूलियत वहाँ पर हो चुकी होती है, तो आप लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बगैर कबूलियत के यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। पैसों से दुनिया के हर मुल्क में जा सकते हैं, हर मुल्क घूम सकते हैं। मक्का मदीना वो मुकद्दस शहर है जिस पर आपको आपका पैसा नहीं, आपको आपका नसीब और आपको आपका बुलावा लेकर आता है। यहाँ पर वही आते हैं जिनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। तो यहाँ पर आए हैं तो ज्यादा वक्त हरम में गुजारे,
जितना भी हो सकता है अपना वक्त हरम में गुजारें, क्योंकि इंसान जब वापस यहाँ से जाता है तो इंसान के पास माँ सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। वो कहता है कि मैं होटल पे इतने दिन रहा, अगर मुझे 1-2 दिन और मिल जाते मैं मदीना में की गलियों में घूम लेता। तो हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो हम ये नाते बचपन में पढ़ते थे कि मदीना की गलियों में हम भी जाएंगे, घूमेंगे। तो आज उसी मदीना की सरजमीन पर, उसी मदीना की गलियों में, उसी मकामात पर आप मौजूद हैं जहाँ पर हमारे आका करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ी, जिसमें शिरकत की जंगों में हम वो चीज़ों खुद आज आए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। जाते जाते यहाँ से दुआएं मांग के जाएं कि अल्लाह हमारे माँ बाप, अजीज व अकारिब, मोहल्ले वालों सबको यहाँ पर आने की सादत दे। ये देखिए उल्टे हाथ पे नहर, वादी किनार, इसके आगे कौन नहर, वादियाँ की जो जन्नत की नहरों में से नहरें हैं जो बरोज़े क़यामत एक दूध और एक शहद की बहेंगी। और ये टीला आप लोगों को नजर आ रहा है सामने उल्टे हाथ पे, ये वो जबल रुमात का टीला है जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज तैनात किए थे और हुक्म दिया था कि चाहे हम जंग जीत जाए चाहे हार जाए, आप इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतर। ये वो जबल रुमात का टीला है और ये मस्जिद तारीखी मस्जिद नहीं है, ये बाद में उनके नाम से जामे शुदा के नाम से बनाई गई है। इंशाल्लाह यहाँ पर उतरेंगे, सलाम भी पेश करेंगे, फातिहा भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला दुआ भी मांगेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम वापस रवाना होंगे। नमाज का टाइम भी ऐसे करीब है तो यहाँ पर भी इंशाल्लाह हमारे पास टाइम होगा। 15 मिनट का बिल्कुल गाड़ी नजदीक खड़ी करना, उसके बिल्कुल सामने जाना है, सलाम पेश करके फातिहा पढ़ के और गाड़ी की तरफ बैठ दिया जाएगी। सामने ब्लैक जाने के अंदर वो लड़का जा रहा है मेरा, वो है वो आपको وامم کړی دا بس بند شو نو دا غزې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې غونډه باندې 50 تنان مقرر کړیو چې تاسو قدمونه فتح کیږي او شکست کیږي او کوم پر هر حالت کیږي تاسو به دې نه خوځي او هغه بیا غزې نه خوځي دا تکلیف شو اجتهادي غلطی را صحابه ارادتن قصدن عمدن دا نو هغه چې دا خو فتح شو کافران منډي وې را دي چې ویني 40 صحابه کرامو او لس ورته نه پیغمبر اسلام ویل چې دې نه بخوځي نه مختصرا دا چې هغه خالد بن ولید په دې وخت کې کافر او مسلمان نو هغه څنګه چې پیغمبر اسلام دې ته ویل چې زموږ شکست او فتح ته وګورئ دا چې خالد بن ولید ویلو چې زه کافرم دما کافرانو ته شکست کیږي او که فتح کیږي دما غي سره کار نشته او دما دې غونډه سره کار دی کله دې غونډه ولاړی زه لاس نه اچوم او کله دې غونډه نه خلک را کوشو بیا به زه لاس اچوم خو ما هغه څلوېښت تنه لاندې را کوشو خالد بن ولید ورته ورخوتو ورته ځان راته تسلیم کړي موږ څنګه ځان تسلیم کوو سخت مبارزه وشوه والته کول پکې وشو جوبله وشوه او د دې طرف نه چا حمله وکړه خالد بن ولید مسلمانان مسکې رالو کافرانو ته وایي چې کافرانو ما حمله وکړه ما ته وګورئ چېرته روان یې مسلمانان حق کې رات تر دې پورې چې پیغمبر علیه السلام چغې وایي چې په ما باندې به څوک ځان قربان کړي چې جنت ته لاړ شي په ما باندې به څوک ځان قربان کړي چې جنت ته لاړ شي په ما باندې به څوک ځان اووه صحابه کرام غاښونه مبارک شهیدان ډېر حمزه رضی الله تعالی 12 ټوکړي 70 صحابه کرام
د معمولی اجتهادي غلطیانه دا کار وشو زما وینا دا ډېر مقام مبارک مقام دی خدای پاک دې د دې مقام برکات مونږ له راکړي الله دې دا مقامات مونږ ته بار بار وښیي دا سړی په پیغمبر باندې ډېر ګران ټول صحابه کرام پرې ګران وو په ایمان دا د باندې پیغمبر ډېر ګران وو دا ابو جهل سر یې ور وکړ دا څه د مړ زوی دی دا زما زوی دی او زه هم ځایم زه ژوندی یم نن نه پس چې بیا ورته وکته بیا به سره بل رنګ عمل کوم قسم په خدای پیغمبر علیه السلام دا سړی په پیغمبر باندې ډېر ګران او د پوزه نه وه شونډې نه وې زړی نه و د څه دپاره دین دپاره او ما تا دین دپاره په ایمان یې څه کړي زه اکثر دا خبره کوم دی خدا قرباني کړې ده او قبر مبارک دی او خلک مبارک دی او جنتي مقام دی ما تا څه کړي دي ما تا خپل یو بچی حفظ به نشو کولی ما تا تکبیر الله سره موږ نشو کولی سخت خبرې نه کوم اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا عزیز یا ودود یا جبار آج آپ لوگوں کو دکھائیں گے صحابہ کرام کا جو 70 صحابہ کرام ادھر اس کا مقبرہ ہے جو احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اس کے ساتھ یہ تاریخ لکھا ہے سيد الشهداء عبد الله بن جحش والآخر من هنا مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين بقية الشهداء تعرفون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم شهداء أحد والمسلمين والمسلمين على رأس حمزة أنا الشهداء جزاكم الله خير بارك الله فيك.